الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والحمد لله رب العالمين۔ محترم سامعین کرام، اللہ جل شانہ نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو مختلف 4 امتحانوں سے گزارا ہے۔ 4 امتحان بڑے سخت، جیسے انبیاء کا رتبہ بڑا ویسے انبیاء کی آزمائشیں بھی اتنی بڑی۔ جتنا اللہ کے ہاں رتبہ بڑا ہوتا ہے آزمائش بھی اتنی بڑی آتی ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام کو جب بخار آتا تھا تو اتنا تیز آتا تھا کہ ہاتھ نہیں لگتا تھا آپ کے جسم۔ دوگنا بخار آتا تھا۔ تو اللہ پاک نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بھی 4 امتحانوں سے گزارا، اور جب 4 امتحان میں پاس ہوئے تو انعام کے طور پہ اللہ پاک نے کیا عطا فرمایا؟ محمد الرسول اللہ۔ جب 4 امتحانوں میں پاس ہوئے تو دعا مانگی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ اے اللہ میری اولاد میں ایک ایسے آدمی کو نبی بنا کر بھیجنا، یتلو علیہم آیاتی کا، جو تیری آیتیں تلاوت کر کر کے سنائے لوگوں کو، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرے۔ تو پہلا امتحان کیا تھا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کے عبادت خانے میں جا کر ان کے بتوں کو توڑ دیا، اللہ پاک نے چونکہ انبیاء کو سب سے اعلیٰ حکمت اور دانائی عطا فرمائی ہوتی تھی، براہ راست جا کے ان سے نہیں لڑے جھگڑے۔ عبادت خانہ خالی ہے، ساری قوم قبیلے والے اکٹھے ہو کر شہر سے باہر میلے پر گئے ہوئے ہیں، کلہاڑا لے کر اندر چلے گئے، کسی کا ہاتھ توڑ دیا، کسی کا ناک توڑ دیا، کسی کا کان توڑ دیا، سارے بت توڑ دیے۔ جو سب سے بڑا بت تھا اس کے کندھے پر کلہاڑا لٹکا دیا۔ اب اگلے دن وہ لوگ آئے عبادت کرنے کے لیے اپنے عبادت خانے میں، تو اندر منظر ہی کچھ اور ہے۔ جن کی پوجا کرتے ہیں، جن سے دن رات مانگتے ہیں، کسی کا ہاتھ ٹوٹا پڑا ہے، کسی کا پاؤں ٹوٹا پڑا ہے، کسی کا سر ہی کوئی نہیں ہے۔ اب شور مچ گیا ایک دم،
کس نے ایسا کیا ہے؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، لوگوں نے کہا ہم نے ایک نوجوان کے بارے میں سنا ہے کہ اس نے شاید ایسا کیا ہے، اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، ابراہیم نام ہے۔ اس کے اوپر شک کیوں گیا؟ کہ وہ ہمارے معبودوں کے خلاف پہلے ہی لوگوں کا ذہن بنا رہا تھا۔ اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، یہ کیا بتوں کی پوجا کرتے ہو؟ یہ تو خود تمہارے محتاج ہیں۔ رب تو وہ ہوتا ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہوتا، لوگوں کے کام اس کے بغیر نہیں بن سکتے، اور وہ اپنے سارے کاموں میں کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ رب تو وہ ہوتا ہے، تم لوگ ان بتوں کو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، پھر ان کی پوجا کرنی شروع کر دیتے ہو۔ تو آپ جو کہ یہ دعوت دیا کرتے تھے، اس وقت ان کا شک ابراہیم پر ہی ہے۔ قالوا فاتوا به على اعین الناس لعلهم يشهدون، لاؤ لوگوں کے سامنے۔ بعض پرس ہوا، اب جب لوگوں کے سامنے آئے، قالوا انت فعلت بآلهتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم ہمارے معبودوں کا یہ حشر تو نے کیا ہے؟ قال بل فعل، میں نے تو نہیں کیا۔ کلہاڑی کس کے کندھے پہ تھی؟ آلہ قتل کس سے برآمد ہوا ہے؟ آئیے بڑے بت سے تو اس سے پوچھو نہ جا کے، جس سے آلہ قتل برآمد ہوتا ہے تفتیش بھی اسی سے ہوتی ہے، تفتیش کرنی ہے اس سے پوچھو، کرو جا کے۔ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، پوچھ لو اس سے اگر یہ بولتا ہے تو، طنز کیا ہے، بولتا ہے تو پوچھ لو۔ فرجعوا الی انفسہم، اب اپنے سر نیچے جھک گئے، جی ہی جی میں کہنے لگے، قالوا انکم انتم الظالمون، تم سارے ظالم ہو، اپنے آپ کو کہنے لگے، تمہیں نہیں پتہ وہ بولتا نہیں ہے۔ حکمت کے ساتھ سمجھائیے یہ ساری بات۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اپنے رب کی طرف لوگوں کو حکمت کے ساتھ والموعظۃ الحسنہ، اچھی نصیحت کے ساتھ لوگوں کو بلاؤ۔ لوگوں کو جوڑنا ہے، توڑنا نہیں ہے۔ انبیاء کا کام لوگوں کو جوڑنا تھا، لوگوں کو اپنے قریب کرنا تھا۔ آپ علیہ السلام نے بھی جب سب سے پہلے دعوت دی ہے تو اپنے خاندان والوں کو اکٹھا کیا، ان کا اکرام کیا، ان کو کھانا کھلایا، پھر اس کے بعد ان کو جب دل نرم پڑا تو پھر ان کو دعوت دینی شروع کی۔ جوڑ اصل ہے، کافروں کو کھلا رہے ہیں، رب کے منکروں کو کھلا رہے ہیں۔ اور ایک اور نقطہ یہاں پہ علماء نے بیان فرمایا ہے، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، اللہ پاک نے سیدھا یہ نہیں فرما دیا کہ ابراہیم نے یہ کیا ہے، بلکہ کیا فرمایا؟ قالوا سمعنا فتى، کڑیل جوان، ایک نوجوان ہے جس نے یہ کام کیا ہے۔ کہ جوانی کی عمر یہ اصل ہوتی ہے، اس میں کام کرنے کا جذبہ بھی ہوتا ہے، اور جس چیز کا نیت بندہ کر کے شروع ہو جائے اس کو توڑ پہنچا کے دم دیتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ نوجوان کسی بھی قوم کا مستقبل کا بہترین اثاثہ ہوتے ہیں۔ نوجوانوں کے اوپر محنت کی جائے، یہی ہمارا بہتر مستقبل ہے۔ اللہ پاک نے قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ہم نے ایک نوجوان کے بارے میں سنا ہے کہ اس نے ایسا کام کیا ہے۔ جب عمر گزر جائے بوڑھے نہیں کر سکتے، اسی لیے کہ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، جوانی میں توبہ کرنا یہ پیغمبروں کے شیوا ہے، اور جوانی کا ایک سجدہ بڑھاپے کے 1000 سجدوں سے بہتر ہے، یہ ایویں مثالیں نہیں ہیں۔ تو جب اب ان کو پتہ چل گیا، اب خود کہنے لگے ابراہیم تجھے پتہ نہیں ہے، یہ تو بول ہی نہیں سکتے۔ آپ نے فرمایا اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، تم پر بھی افسوس، جن کی تم عبادت کرتے ہو ان پہ بھی افسوس۔ اب جب لاجواب ہو گئے، جب دلائل ختم ہو گئے،
हर्रक़ूहु, जलाओ इसको आग में, वंसुरू आलिहतकुम, अपने माबूदों की मदद तो कर दो थोड़ी सी, अपने माबूदों की मदद करनी पड़ रही है। अब सबसे पहला इम्तिहान शुरू हो गया कि आग के अंदर ज़िंदा जलाया जा रहा है, बड़ी आग जलाई गई है, अब उसमें जलाया जा रहा है। अब अल्लाह पाक की तरफ से आजमाइश है कि देखो अब इस हालत में नज़र किसकी तरफ उठती है, नज़र किसकी तरफ उठती है। अल्लाह पाक ने 2 फरिश्ते भेज दिए, एक बारिश वाला बरसाने वाला, एक हवाएं चलाने वाला। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालने की तैयारी हो रही है। एक तरफ पानी वाला फ़रिश्ता आके खड़ा हो गया, आपका अगर हुक्म हो तो पानी बरसा के या आग ठंडी कर दो। दूसरी तरफ हवा वाला फ़रिश्ता आ गया, आप कहें तो हवा चला के सारी आग बुझा दो। आपने क्या जवाब इरशाद फरमाया? फरमाया अगर अल्लाह ने भेजा है तो कर दो। कहा अल्लाह ने नहीं भेजा, लेकिन आप खलीलुल्लाह हैं, आपको आग में जलता देख के हम फरिश्तों से भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। अल्लाह से इजाज़त ज़रूर लेकर आए हैं, लेकिन अल्लाह ने हमें हुक्म नहीं दिया। कहा अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया, मुझे तुम्हारी भी ज़रूरत नहीं, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, मुझे अल्लाह काफ़ी है। बेहतरीन कारसाज, मेरे काम बेहतरीन बनाने वाला मेरा अल्लाह मुझे काफ़ी। तो जब अल्लाह पाक ने देख लिया हर तरफ से तवज्जो हट कर खालिस मेरी तरफ हो गई है, अल्लाह पाक ने भी फिर बराह रास्त आग को हुक्म दिया, कुलना या नारु कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम, ठंडी हो जा। रिवायात में आता 3 दिन तक पूरी दुनिया में आग जली नहीं है। उसके बाद आग ऐसी ठंडी हुई है, 3 दिन तक पूरी दुनिया में आग नहीं जली। यह एजाज़ था ना। अब पहला इम्तिहान पास हुआ, उसके बाद अरसा गुज़र गया, ख़ुद काम करते करते तबलीग करते करते बूढ़े हो गए, औलाद कोई नहीं। अल्लाह पाक से अब बेटा मांगना शुरू किया, रब्बी हबली मिनस सालिहीन। और उम्र कितनी है? 120 साल अपनी उम्र है, 90 साल बीवी की उम्र है। अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह मुझे नेक साले औलाद अता फरमा। अब फरिश्ते अल्लाह की तरफ से वलम्मा जाअत रुसुलुना इब्राहीम बिलबुशरा, फरिश्ते खुशखबरी लेकर आ गए इस्माइल अलैहिस्सलाम की, अल्लाह पाक बेटा देने लगे हैं। अब बीवी बड़ी परेशान, माई हाजरा क़ालत या वैलता आलिदु व आना अजूज़ व हाज़ा बाली शेखा। औलाद पैदा करने के लिए मर्द का सेहतमंद होना ज़रूरी है, औरत का भी सेहतमंद होना ज़रूरी है। हकीकत यह है कि आना अजूज़, मैं बूढ़ी हूँ, हाज़ा बाली शेखा, मेरा ये खावंद बूढ़ा बाबा बन चुका है, हमारी औलाद कैसे होगी? क़ालू अताजबीना मिन अम्रिल्लाह, ए हाजरा तू अल्लाह के हुक्म से ताज्जुब में पड़ रही है। रहमतुल्लाहि व बरकातहू अलैकुम अहलल बैत, तुम्हारे ख़ानदान वालों पे अल्लाह की रहमतें और बरकतें वैसे ही बहुत ज़्यादा हैं, अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है। चुनाचे जब उसके बाद बेटा हुआ, बड़ी दुआओं के बाद अल्लाह पाक की तरफ से एक और आजमाइश आ गई। अकलौता बेटा था, बढ़ापे में मिला था, और फिर दूसरी बात यह कि वो नबी बनना था। बढ़ापे की औलाद हो, रब से रो रो के मांगा हुआ हो, और फिर वो नबी भी बनने वाला हो, उससे मोहब्बत और ही ज़्यादा हो जाती है। अब हर जगह इस्माइल इस्माइल अपना बेटा नज़र आ रहा है, उसके साथ खेल रहे हैं, उसके साथ दिल लगियाँ हो रही हैं। अल्लाह की तरफ से एक और आजमाइश हो गई, इसको जाके दूर जंगल बयाबान में मक्का में जहाँ बैतुल्लाह तामीर होना था वहाँ जाके छोड़ा। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम साथ हैं, उनको साथ लेकर गए। बैतुल्लाह जहाँ तामीर होना था उसकी बुनियादें वहाँ पे छुपी हुई थी, इमारत ऊपर से नहीं थी, इमारत नहीं थी। जब तूफ़ान नूह आया था, अल्लाह पाक ने वो इमारत ऊपर वाली उठवा ली थी ताकि वो ना डूबे। अब वहाँ पे छोड़ दिया।
اب اس کا ایک نقشہ اللہ پاک خود قرآن جی میں کیا کھینچ رہے ہیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع۔ جب یہ حکم پورا کر دیا نا، بیوی بچے وہاں چھوڑ دیے، مائی ہاجرہ نے پوچھا ہمیں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ زبان سے یوں اشارہ کیا کہ ہمیں آپ سے بولنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اللہ پاک نے بولنے سے منع کیا تھا۔ تو مائی ہاجرہ نے پھر پوچھا اللہ نے حکم دیا ہے؟ سر ہلائے گا، اللہ نے حکم دیا ہے، کیا پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا؟ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جب وہاں سے چلے گئے، پہاڑ کے دوسری طرف چلے گئے، اب وہاں پہ عاجزی دیکھیں نا کیسا جذبہ ہے پیغمبر کا۔ آج ہم میں کسی نیک عمل کی توفیق ہو جائے، تکبر پیدا ہو جاتا ہے، آکڑ آ جاتی ہے، میں نے اللہ کے لیے یہ کیا ہے، میں تو بڑا حاجی ہوں، میں نے تو اتنے قرآن پڑھ لیے، میں نے تو یہ کر لیا، میں نے علم حاصل کر لیا، عالم بن گیا، حاجی بن گیا، نمازی بن گیا، مجاہد بن گیا، غازی بن کے آ گیا۔ اکڑ نہیں پیدا ہوئی، بلکہ اور زیادہ عاجزی، اے اللہ میں اپنے بیوی بچوں کو ایسی جگہ چھوڑ کے آیا ہوں جو بے آب و گیا زمین ہے، نہ وہاں پہ گھاس ہے نہ وہاں پہ پانی ہے۔ عند بیتک المکرم کیوں چھوڑ کے آیا ہوں؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ تاکہ وہ نماز قائم کریں، فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے۔ اب یہاں پر پھر مشہور واقعہ ہوا، تھوڑے سے ستو تھے وہ بھی کھا لیے پی لیے، تھوڑا مشکیزے میں پانی تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ اب مائی ہاجرہ کبھی صفا پہ چڑھتی ہیں کبھی مروہ پہ چڑھتی ہیں، بیٹا درمیان میں ہے، صفا پہ چڑھتی ہیں، کوئی قافلہ نظر آئے پھر بیٹے کو رونے کی آواز آتی ہے، پھر دوڑتی نیچے آتی ہیں، بیٹے کو تھپکی دی چپ کرایا، پھر بھاگتی جاتی ہیں مروہ پہ، وہاں دیکھا کوئی قافلہ نظر آ جائے، کوئی نظر نہیں آتا، پھر دوڑتی ہوئی بیٹے کی آواز آتی ہے، آ کے اسے چپ کراتی ہیں۔ دوسرا امتحان بھی پاس کر گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا حج کس چیز کا نام ہے؟ فرمایا حج ہاجرہ کی اداؤں کا، حج ہاجرہ کی اداؤں کا، اسماعیل کی وفاؤں کا، ابراہیم کی دعاؤں کا طریقہ ہے۔ حج کیا ہے؟ حضرت ہاجرہ کی اداؤں کا، اسماعیل کی وفاؤں کا، ابراہیم کی دعاؤں کا نام حج ہے۔ اب جب وہاں سے آب زمزم خیر نکل آیا، پانی پینا شروع کیا، قریب سے قافلے گزرے، انہوں نے پانی دیکھا، انہوں نے وہاں پہ پڑاؤ ڈال لیا، لیکن پانی چونکہ یہی تھا، ان کی سرداری وہاں پہ قائم ہوگی، پورے قافلے والوں میں جتنے بھی وہاں ٹھہرے ان کی عزت اور مرتبہ بڑھتا چلا گیا۔ خیر بچہ دوڑنا شروع ہو گیا، اب اور بھی زیادہ پیارا ہوتا ہے، اس کے پاس جانے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ اب ایک اور حکم آ گیا، جا کے بیٹے کے گلے پہ چھری چلا۔ خیر آئے، بیٹے کو اپنا خواب سنایا، نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے۔ خواب سنایا، بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تو بتا تیرا کیا خیال ہے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، بیٹا بھی نبی تھا، نبوت کے درجے میں فائز ہونا تھا، رضا و تسلیم کی عملی تصویر تھا۔ یا ابت افعل ما تؤمر، جو حکم ہے اب کر گزریے، ایک جان کیا ہے ہزاریں جانیں بھی رب کے حکم پہ قربان ہیں۔ خیر جب اس میں بھی کامیاب ہو گئے، اب اس کے بعد چوتھا امتحان کیا ہے؟ اب بیت اللہ کی تعمیر کا۔ دونوں باپ بیٹے مل کر ارد گرد پہاڑوں سے پتھر توڑ توڑ کے لا رہے ہیں اور بیت اللہ کی تعمیر کی۔ جب بیت اللہ کی تعمیر کر دی، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، ابراہیم اور اسماعیل دونوں نبی مل کر
بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ دعائیں مانگ رہے تھے عاجزی کے ساتھ، ربنا تقبل منا، ہمارے رب ہم سے ہماری یہ قربانی قبول فرما، انک انت السمیع العلیم۔ اب اس کے بعد پھر دعا مانگی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم، اے اللہ میری اولاد میں ایسا نبی مبعوث فرما، یتلو علیہم آیاتک، جو ان کو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، انہیں کتاب اللہ کا علم سکھائے، حکمت سکھائے، ان کا تزکیہ نفس کرے، انک انت العزیز الحکیم۔ اب جب یہ دعا مانگی اللہ پاک نے یہ دعا قبول فرمائی اور انعام کے طور پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آپ کو آپ کا بیٹا محمد الرسول اللہ عطا فرمایا۔ تو اس سے میرے بھائیوں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایک اللہ پاک قربانی مانگتے ہیں، قربانی لیتے نہیں ہیں۔ ابراہیم سے آگ میں ڈلنے کی قربانی مانگی ہے، آگ میں جلوایا نہیں ہے۔ اسماعیل سے چھری کے آگے لیٹنے کی قربانی مانگی ہے، ذبح نہیں ہونے دیا۔ مائی ہاجرہ اور اسماعیل کو چٹیل میدان میں پیاسا تو رکھا ہے لیکن پیاس سے مرنے نہیں دیا، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آب زمزم وہاں سے جاری کر کے دکھایا۔ اس لیے میرا رب کبھی بھی رب کے نام پر ہونے والی قربانی کو ضائع نہیں کرتا۔ اور میرے بھائیوں اس سے ایک اور سبق بھی ملتا ہے کہ جو رب کے لیے اپنا جان مال لگاتا ہے، رب آخرت میں تو دے گا ہی دے گا، دنیا میں پہلے دے گا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب دامت رحمۃ اللہ علیہ تبلیغی جماعت کے امیر بانی، وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ تو کفریہ قول ہے، جو دین کا کام کرے گا اللہ اسے آخرت میں دے گا، یہ کفریہ قول ہے۔ اصل یہ ہے اللہ دنیا پہلے بنائے گا، پہلے دنیا ہے اس کے لیے، بعد میں جب آخرت آئے گی، آخرت تو پھر بنے گی ہی بنے گی نا، دنیا اللہ ان کے لیے مسخر فرما دیں گے۔ جیسے حضرات صحابہ کرام نے جب قربانیاں دی ہیں، دریاؤں پہ اللہ نے ان کے گھوڑے چلا دیے ہیں، کیسر و کسریٰ کے خزانے ان کے قدموں میں ڈال دیے ہیں، ابراہیم کے لیے آگ کو گل گلزار بنایا ہے، غرض ہر کام ان کا اللہ نے بنایا سنوارا ہے دنیا کا۔ انشاءاللہ العزیز میرے بھائیوں یہ نیت کر لے انشاءاللہ دین کی خاطر جو بھی قربانی آئے، دین اس کا نام نہیں ہے میرے بھائیوں، وقت ملے گا تو کر لیں گے، وقت ملا نماز پڑھ لی، نہیں ملا کوئی بات نہیں قضا کر لی، دین اس کا نام نہیں ہے۔ قرآن کبھی پڑھ لیا، مصروف ہو گیا، چھوٹ گیا، کوئی بات نہیں، نہ پڑھنے سے پھر بھی بہتر ہے، لیکن میرے بھائیوں اس سے اللہ کی مدد اور رحمت نہیں اترنے لگی۔ اللہ کی مدد، اللہ کی رحمت تب اترے گی جب استقامت کے ساتھ کام کریں گے، اور اگر اس کے اوپر کوئی دشواری پیش آئے گی تو پھر اس دشواری کو برداشت کریں گے۔ کوئی مشقت آئے گا، اس مشقت کو اپنے اوپر جھیل کے اللہ کے حکم کو پورا کریں گے، پھر اللہ پاک کی طرف سے رحمتیں اور برکتوں کا نزول ہوگا۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ پاک صحیح معنوں میں دین کو سیکھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔